آپ نے بہت پرانی یادیں تازہ کی، ہر فرد کی آنکھوں سے ویسے ہی آنسوں بہہ رہے تھے جس طرح آپ سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کی آنکھوں سے یہ اشعار سنتے ہوئے آنسوں بہتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں کہ وہ کہانی کیا تھی۔ تو وہ کہانی یہ تھی کہ آپ احباب کو اتنا تو پتہ ہے کہ آپ سرکار کے 4 بیٹے تھے۔ ابھی مولانا ضیاء محی الدین صاحب نے اجمالی بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو آپ چونکہ بہت نرم مزاج اور سادہ طبیعت اور لطیف مزاج شخصیت تھے، تو اس بنا پر جب تک آپ کے والد گرامی زندہ رہے اور وہ تندرست رہے، تو آپ نے جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک جوان بیٹا ہو اور وہ جان نشین بھی ہو، آگے انہوں نے جان نشین بھی بننا تھا، لیکن باوجود ان سب باتوں کے سید بدر محی الدین قادری صاحب رضوان اللہ علیہ انہوں نے آپ کے اوپر کسی قسم کا وزن نہیں پڑنے دیا۔ کوئی چھوٹا موٹا کام کسی دفتر میں بھیجنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، پہلی بات ہے کہ وہ خود کرتے، اگر خود نہ کرتے تو آگے اپنے پوتوں میں سے کسی کو بھیجتے، اور اگر پوتوں میں سے کسی کو بھیجنے کے قابل وہ کام نہ ہو، یعنی اس سے بڑے لیول پہ کسی کو جانا ہو، تو پھر آپ جس سید ساکم محی الدین قادری صاحب کے والد گرامی حضرت سید آفتاب محی الدین قادری صاحب، جو آپ کے برادر اصغر دوسرے نمبر پہ آپ کے بھائی تھے سید بدر محی الدین قادری صاحب کے، ان کو کہتے تھے اس جب تک وہ زندہ رہے، بلکہ سید بدر محی الدین قادری صاحب، تو انہوں نے اپنے جتنے بھی دفتری امور تھے، یعنی کسی آفس میں بھیجنا ہو اگر کسی کام سے، تو آپ جس سرکار کے والد گرامی کو بھیجا کرتے تھے۔ یعنی سید الطاف محی الدین قادری صاحب کو کوئی مشکل کام نہیں وہ بتاتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کے سر کے اوپر یہ سجادگی کا سیرا سجنا ہے تو انہوں نے کون کون سی مشکلات دیکھنی ہیں۔ تو پھر وہ جو کہانی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے کاش سنتے وہ سرکار جیلاں میری کہانی میری زبانی، تو وہ کہانی یہ تھی کہ جو ان کے الف اکبر تھے حضرت سید راغب محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ، تو وہ فقط 42 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا سید اظہر محی الدین قادری۔ تو یہ دونوں صاحبزادگان جو تھے وہ آپ جی سرکار کے ہم عمر تھے، اور یہ اور وہ اکٹھے اسکولوں میں بھی جایا کرتے تھے، اور جو کھیل کود کا وقت ہوتا تھا وقت عصر کے بعد، ان اوقات میں آپ جی سرکار اور یہ دونوں شہزادگان یہ اکٹھے سیر و تفریح کے لیے اور کھیل کود جو معمولی سی ہوا کرتی تھی وہ بھی اکٹھے فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کہانی تھی جو آپ جی بار بار ان اصلاح خانان مصطفیٰ سے کہا کرتے تھے کہ آپ یہ پڑھیں کہ اے کاش سنتے وہ سرکار جیلاں، کہ جنہوں نے میرا وزن آگے سنبھالنا تھا ان کا وزن آپ نے میرے کندھوں پہ ڈال دیا، یعنی پھر مجھے ان کا وزن اٹھا کر انہیں قبور میں اتارنا پڑا۔ تو پھر 2001 میں جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے حلف اکبر، اس کے بعد جو حلف اکبر تھے حضرت مولانا سید رضا محی الدین قادری، تو پھر آپ نے ان کو ذمہ داریاں سونپیں۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے دورے کیے۔ آزاد کشمیر کا مجھے وہ 1 ہفتے کا دورہ، جس میں پیر سید قمر محی الدین قادری صاحب، سید عارف حسین شاہ صاحب، ان کے دیگر جو برادران ہیں منڈی شریف کے باقی سجادگان، یہ سارے لوگ انہوں نے جب دورہ کروایا تو پورے آزاد کشمیر کے بڑے بڑے مشائخ نے جو ابھی بھی گدیاں ہیں، انہوں نے دعوت دی کہ 1 منٹ کا ہی اگر ٹائم ہو تو ہمارے درباروں کے اوپر آپ صرف قدم رنجیدہ فرما دیں، 1 لمحے کے لیے آپ تشریف لے کے آئیں۔ تو آپ کی مصروفیات اس قدر تھیں، بہرحال پھر وہ اس سلسلے کو لے کے چلتے رہے۔ تو 2003 کے اندر وہ بھی اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ خود آپ جس سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ نے ان کے جنازے کی بھی قیادت کرتے ہوئے انہیں میانی قبرستان کے اندر جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے دستان مبارک سے ان کی قبر بھی تیار کی۔ تو وہ یہی کہانی تھی جو آپ کہتے تھے کہ اے کاش سنتے وہ سرکار جیلاں میری کہانی میری زبانی۔ تو ان کی بھی یہ کہانی جو ہے وہ بڑی انوکھی ہے۔ پھر آپ کے چوتھے بیٹے وہ آپ سب جانتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ ان کے دست مبارک پہ بیعت ہوں گے۔ تو پھر آپ کے وصال کے خود آپ کا وصال 2008 میں ہوا، اور اسی دورانیے میں کچھ دنوں کا وقفہ تھا جب آپ کے والد گرامی، بلکہ 1 ہفتہ پہلے سید آفتاب محی الدین قادری جو آپ کے چچا جان تھے، وہ اتنے پیارے چچا تھے آپ کے کہ بڑے بڑے معاملات کے اندر اپنے انہی چچا جان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ 1 ہفتہ پہلے سید آفتاب محی الدین قادری صاحب کا وصال ہوتا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد 21
اگست تھی غالباً آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے جناب سید الطاف محی الدین قادری رضوان اللہ علیہ کا. اس کے بعد آپ کے شہزادے میاں کمران محی الدین صاحب وہ سجانہ نشین بنتے ہیں. تو 2017 کے اندر ان کا بھی وصال باکمال ہوتا ہے, وہ بھی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہ صحرا سجایا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی منظوری سے ہمارے پیر و مرشد الوقت حضرت مولانا پیر سید ثاقب محی الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ کو الحمدللہ اسی انداز سے یہ سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کی بھی ان کو لگائے اور ان کو رب ذوالجلال تا دیر عمر دراز عطا فرمائے, تاکہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے کو جو تا یوم قیامت کے لیے جناب شیخ حضرت ابو الفرا سید محمد فاضل الدین قادری رضوان اللہ علیہ کی دعا ہے, وہ دعا ہمیشہ کے لیے صادق کو ثابت رہے. تو اب میں بلا تاخیر و تمہید ملتمس ہوں جناب حضرت مولانا عبد الرحمن قادری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں, جو مناسب آپ نے موضوع پسند فرمایا اس کے مطابق آپ گفتگو فرمائیں. جناب حضرت مولانا عبد الرحمن قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد حضور قبلہ وکعبہ صاحب صدر دامت برکاتہم العالیہ آپ کے حکم کے مطابق آج چونکہ 11ویں شریف کا پروگرام 2-3 حیثیت سے انعقاد پذیر ہے اور اس میں سے ایک عنوان جو ہے وہ حضرات شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ختم شریف بھی ہے سالانہ. تو اس حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تمہیں جو دین کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں جو میں نے محنت اور مشقت کی ہے, جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اور جو تمہاری بخشش کے لیے راتوں کو اٹھ کر راتیں بیدار رہ کر تمہارے لیے دعائیں کی ہیں, یہاں تک کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ گیا, تو یہ ساری محنت اور کوشش اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. میرا اس پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ تم مجھے کوئی بدلہ دو. یہ سارے کا سارا کام جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا اجر ملے گا. الا المودۃ فی القربى, ہاں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم میرے اہل قرابت کے ساتھ محبت کرو.
مودت کا لفظ بولا ہے. مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے کہ محبت یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے. کچھ عرصے کے لیے آدمی کسی کے ساتھ محبت کر لے تو کہہ سکتے ہیں جی کہ اس کے ساتھ محبت کی تھی، لیکن مودت جو ہے اس کے اندر محبت کا دوام ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا. تو فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو میرے اہل قرابت ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان کے محب بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ. اب یہاں پر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا ہے. اب یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ حضور کے اہل بیت ہیں کون. آج کل کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں نا، ان کو صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک خاص کر دیا کہ صرف آپ ہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، زیادہ ٹائم نہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور کے جو اہل بیت ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے. ایک ہیں حضور کے اہل بیت نسب. اہل بیت نسب سے مراد وہ نفوس ہیں جو حضور کے دادا جان ہاشم کی اولاد میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے اہل بیت ہیں. بنو ہاشم جن کو بولتے ہیں. حضور کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے عبد المطلب، اور پھر آگے ان کے والد کا نام ہے ہاشم. تو یہ جو ہاشم ہیں ان کی اولاد میں آگے جتنا بھی سلسلہ چلا ہے، جتنے بھی اہل ایمان اس کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے اہل بیت ہیں. لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی ایک پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چچا ابو طالب کی اولاد میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، یہ ساری کی ساری اولاد جو حضرت فاطمہ کے علاوہ اور ازواج میں سے ہے، وہ ساری کی ساری اولاد وہ بھی بنو ہاشمی کے اندر آتی ہے، وہ بھی سارے کے سارے حضور کے اہل بیت ہیں. اسی طرح آل عقیل ہے، اسی طرح آل جعفر ہے، یہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت ہیں. تو یہ کون ہے؟ اہل بیت نسب، یعنی جن کا نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دادا جان ہاشم کے ساتھ جا کر مل جائے، اور اس طرح حضور کے نسب کے ساتھ جب جا کر وہ مل جائیں تو اس کی برکت ان کو مل جائے گی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت کے اندر شمار کیے جائیں گے. دوسرے نمبر پر حضور کے اہل بیت ہیں اہل بیت سکن یا اہل بیت سکنا کہہ لیں. یہ وہ تمام حضرات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گھر میں رہتے تھے اور حضور کی زیر کفالت رہتے تھے. ان کے اندر پہلے نمبر پر آتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، حضور کی پاکیزہ بیویاں، یہ ساری کی ساری پہلے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں. پھر آگے ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، اسی طرح حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ لوگ جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زیر پرورش رہے اور سرکار کے گھر کے اندر سرکار کا لنگر شریف کھاتے رہے، وہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں. اور حضرت
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت نسب میں سے بھی ہیں اور اہل بیت سکن میں سے بھی ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ چھوٹے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مانگ کر ان کو لے لیا تھا، اور ان کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ ہو گیا اہل بیت سکن یا اہل بیت سکنا۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت ولادت، یعنی وہ نفوس قدسیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صاحبزادے اور حضور کی چاروں صاحبزادیاں، یہ ساری کی ساری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت ولادت کے اندر ہیں۔ اور پھر ان میں سے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی جو آگے اولاد ہے قیامت تک وہ ساری کی ساری جو اولاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرامین کے مطابق حضور کی نسل کے اندر شمار ہوتی ہے، یعنی اہل بیت بھی ہیں اور حضور کی نسل بھی۔ ویسے تو نسل چلتی ہے نا انسان کی اپنے بیٹے سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بیٹے جو ہوتے وہ کم عمری کے زمانے کے اندر فوت ہو جاتے، تو کفار مکہ نے طعنہ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کو کہ ان محمدن ابتر معاذ اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تو دم بریدہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ، ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آگے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ سورہ کوثر نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کی ایک تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طعنہ دینے والے ہیں جن کے 11 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں اور بیٹوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ان کا نام لینے والا نہ رہے گا، لیکن اے محبوب آپ کی نسل رہتی دنیا تک دنیا کے اندر موجود رہے گی۔ اور وہ جو نسل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی، وہ حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آئی ہے۔ حضور کا یہ فرمان احادیث کے اندر، کئی احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر ماں کی جو اولاد ہوتی ہے نا، اس کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے خاندان کی طرف ہوتی ہے، کہ جو باپ کا خاندان ہوگا اس خاندان کی طرف نسبت کی جائے گی اولاد کی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ لیکن فرمایا اس قانون سے، اس اصول سے میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ مستثنا ہے کہ اس کی جو اولاد ہے اس کی نسبت جو ہے وہ ان کے جو دادا کا خاندان ہے اس کی طرف نہیں کی جائے گی، ان کے باپ کے خاندان کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ انا ابوہما و عصبتہما، بلکہ ان کی اولاد کا باپ بھی میں ہوں، ان کا عصبہ بھی میں ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم نسب پڑھتے ہیں تو نسب تو ویسے تمام اہل بیت کا ہی بڑا افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن جو حضور کی نسل پاک ہے اس کا جو نسب ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے جب پہنچتے ہیں حضرت امام حسن کے جگہ پر یا امام حسین کی جگہ پر، تو آگے ہم جا کر کہتے ہیں ابن فاطمہ، کہ یہ بیٹے ہیں جناب فاطمہ کے، آگے پھر کہتے ہیں بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ تو یہ ان کی نسبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ تو یہ اولاد فاطمہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے، چونکہ یہ آگے سلسلہ چلا ہے ساری اولاد کا، تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد جتنی بھی آگے دنیا کے اندر آئے گی تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نسل سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو تمام اہل بیت ہیں ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو
اس لیے کہ ہر قسم کی نعمت وہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ کہ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور محبوب ہوں، تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي فرمایا کہ جب میں تمہارا محبوب ہو جاؤں گا تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو میرے اہل بیت کو بھی تم اپنا محبوب بنا لو۔ تو جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا فرض ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو اہل بیت حضور کے جو نسب کی قرابت کی جو فضیلت اور خصوصیت ہے، یہ صرف اس صورت کے اندر ہے کہ جب پہلے آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو۔ اگر اس کے ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر خرابی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے اس نسبی قرابت کا وہ حصے دار نہیں ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا ہے نا، بولو حضور کے چچا ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ علماء سیر اور تواریخ نے لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا جب آپ خلیفہ تھے اور حاکم اسلام تھے اور خلیفہ راشد تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اپنے دور کے اندر ان کا یہ معمول تھا کہ جب یہ کسی سواری کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہوتے تو سامنے سے دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چچا عباس آ رہے ہیں، تو یہ دونوں حضرات اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ خلیفہ راشد ہیں، حاکم اسلام ہیں، اپنے وقت کے امیر المومنین، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی قرابت کا اتنا حیا اور اتنی محبت کہ حضرت عباس سامنے سے پیدل چلتے آ رہے ہیں تو یہ بھی اپنی سواری سے نیچے اتر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت اور تعظیم ہے جو خلفائے راشدین نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ایک طرف یہ چچا ہے اور دوسری جانب ابو لہب ہے۔ ابو لہب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی ادب نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو قرابت ہے نا، یہ دو قسم کی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے دینی قرابت، کہ آدمی کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جو دین کا تعلق ہے اس تعلق کے ساتھ حضور کا قرب پالے، یہ دینی قرابت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نسب کی قرابت ہو کہ آدمی کا نسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نسب کے ساتھ جا کر کے ملے یا اہل بیت سکنا میں سے ہو۔ تو یہ جو قرابت ہے یہ قرابت مؤخر ہے، یہ بعد میں، اس کی فضیلت تب ملے گی جب دینی قرابت پائی جائے گی۔ اگر دینی قرابت نہیں ہے تو پھر یہ نسبی قرابت جو ہے اس کا بھی آدمی حصہ دار نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی یہ شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان کے ساتھ محبت کرے مولا کریم تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہم سب حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ بولو کیا کرنے والے ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں۔
تو جب محبت کرنے والے ہیں تو حضرت امام حسن و حسین کی محبت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہم گناہگاروں کو میسر آ رہی ہے۔ لیکن ایک اور حدیث پاک بھی سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلی وقام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو کہ مسجد حرام کے اندر جو بیت اللہ شریف اور جو مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان میں وہ اپنا ڈیرا ڈالے رکھے پوری زندگی، اور وہاں پر وہ روزے بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ اب وہاں پر روزہ ایک رکھو تو 1,00,000 روزے کا ثواب ہے، وہاں پر نماز پڑھو ایک تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنی زندگی بسر کرے، لیکن جب مرے تو اس حال میں مرے کہ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کہ جب وہ مرا تو اس حال میں مرا کہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اب نہ روزے نے کام دیا، نہ نماز نے کام دیا، نہ کسی اور عبادت نے کام دیا، نہ بیت اللہ شریف کا مجاور ہو جانا اس نے کام دیا۔ کام جو ہے یہ اس وقت دیں گی یہ ساری چیزیں کہ جب دل کے اندر حب اہل بیت ہوگا۔ اگر اہل بیت کا حب نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کام ہرگز نہیں دیں گی۔ آخری حدیث پاک سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اثبتکم علی الصراط یوم القیامت، کہ تم میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رہنے والا۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک پل اور تلوار کی دھار سے تیز دھار، اس کے اوپر چل کر انسانوں نے گزرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو پل صراط ہے اس پل صراط پر تم سب میں بڑھ کر زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا اشدکم حبا، کہ جس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی، جس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی۔ کس کی؟ فرمایا لِأَهْلِ بَيْتِي وَلِأَصْحَابِي، کہ وہ میرے اہل بیت کا بھی محب ہوگا اور میرے صحابہ کا بھی محب ہوگا۔ حضور کے اہل بیت کی بھی محبت کرنے والا ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ تو جب ان دونوں کی محبت ہوگی تو تب آدمی جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بات خوب ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں پر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سیرت کے حوالے سے بس ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کن کے سردار ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب جو جنت کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں حضرات کو اپنا پیشوا اور امام مانے۔ اب ان دونوں حضرات کو جب پیشوا اور امام مانیں گے تو بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ کہ پہلے نمبر پر کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس محبت کے دعوے کے اندر وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ یزید خبیث و پلید کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت امام حسین کو معاذ اللہ وہ باغی کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی حق پر نہیں، اس لیے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا بھی یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری جانب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت امام حسین نے بھی بیعت کی۔ تو جب ان دونوں نے ان امیر معاویہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا تو اب ہمیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بھی وہ امام ہیں، اس لیے کہ ہمارے اماموں کے
وہ امام ہے۔ تو اگر اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو راہ حق ہے اس سے آپ بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔